اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انصاف قائم کرنے کے لیے گواہی دو، اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دو، نہ ہیر پھیر کرو، نہ کسی کی رعایت کرو۔ اگر گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو تو گھبراؤ نہیں، دل کھول کے دو۔ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو پھر بھی گواہی کو سچائی سے دو، رشتہ داروں کے خلاف ہو پھر بھی اس میں کوئی ہیر پھیر نہ کرو، سچی گواہی دے دو۔ کسی کی رعایت نہ کرو، نہ اپنی، نہ رشتہ داروں کی، نہ والدین کی۔ جس کی گواہی ہے اس کو صحیح طرح سے سچی گواہی دے دو تاکہ انصاف قائم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع کیا کہ اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بچ نکلنے کی راہیں تلاش نہ کرو، چور دروازے نہ ڈھونڈو، بلکہ سچی گواہی دے کر انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ پڑھتے ہیں آیت کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ شہداء، گواہی دینے والے بن جاؤ، للہ، اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ ولو اور اگرچہ علی اوپر ہو، انفسکم تم پر، یعنی اگر گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے اوپر ہو، یعنی تم نے اپنے خلاف گواہی دینے پڑ جائے تو اس کو بھی دے دو۔ اول والدین، یا اگر آپ کے ماں باپ کے خلاف گواہی ہو تو اس کو بھی دے دو۔ والاقربین، اور اگر وہ گواہی رشتہ داروں کے خلاف ہو تو پھر بھی دے دو۔ تو اس حصے میں فرمایا شہداء للہ، اور گواہی دینے والے اللہ کے لیے گواہی دیں۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ گواہی خود تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے یا تمہارے رشتہ داروں کے، تو گواہی کو دے دو۔ ان یکن غنیا، اگر چاہے کوئی مالدار ہو، رعایت نہ کرو، یعنی اگر کوئی مالدار ہے اس کی مالداری کی رعایت نہ کرو کہ اس سے کوئی مفاد ملے گا۔ تو ارشاد ہوا ان یکن غنیا، اگر چاہے کوئی مالدار ہو، او فقیرن، یا کوئی فقیر ہو، محتاج ہو، تو اس کی محتاجی یا غربت کو دیکھ کر اس پر ترس کر کے بھی گواہی کو نہ بدلو، بلکہ سچی گواہی دو، چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو۔ ان یکن غنیا، اگرچہ کوئی امیر ہو، غنی ہو، مالدار ہو، او فقیرن، یا کوئی محتاج ہو، گواہی صحیح اور سچی دو۔ فاللہ، اور اللہ تعالیٰ، پس اللہ تعالیٰ، اولا، خیر خواہ ہے، بہما، ان دونوں کا، یعنی اگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے تو آپ سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔
فلا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش کی. ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی خواہش اٹھ پڑے اور اس کی وجہ سے آپ انصاف کو بدل دو. تو اللہ نے فرمایا فلا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، فلا تتبعوا الہوا، ہوا خواہش کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ تم انصاف کرو. جب انصاف کرتے ہوئے کسی خواہش کی پیروی نہ کرو بلکہ صحیح اور سچا انصاف کرو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان پھیرو گے، جیسے زبان سے تلوو کا مطلب ہوتا ہے ہیر پھیر کرنا، زبان میں اگر کوئی ہیر پھیر کرو گے، گواہی میں تحریف کرو گے تو ذرا ہیر پھیر کرو گے، او توردو، یا اس سے پہلو تہی کرو گے یعنی گواہی نہ دو گے، تو فإن اللہ، پس پھر تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا بما تعملون خبیرہ، کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب خبر ہے جو تم کرتے ہو. تو اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او توردوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کا یا تمہارے رشتہ داروں کا. اور جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اگرچہ وہ امیر ہو یا فقیر ہو، تو ان کا آپ سے زیادہ اللہ خیر خواہ ہے. تم خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے عدل و انصاف کو نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم گواہی میں ہیر پھیر کرو یا پہلو تہی کرو تو پھر سمجھ لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ انصاف کو قائم کرو ہر صورت میں، کیونکہ انصاف جو ہے اسلام کے اندر ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. اسلام میں جب انصاف، اسلامی معاشرے میں جب انصاف ہوتا ہے تو پورا معاشرہ امن و سکون کی علامت بن جاتا ہے، اور اتفاق اتحاد کے ڈھانچے میں ایسے آ جاتا ہے جیسے تسبیح میں دانے ہوتے ہیں نا، دھاگے پکے دھاگے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اس طرح سے سب لوگ اتفاق اتحاد کی زنجیر میں پرو کر اپنے آپ کو بہت مضبوط کر لیتے ہیں، اور یہ انصاف کی بدولت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ انصاف کرتے ہوئے جو انصاف کون کرے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ جو جج ہوں گے، جو قاضی ہوں گے، یا بندہ بذات خود بھی انصاف کرتا ہے اپنے ساتھ. جیسے انسان ہے، یعنی آپ اچھے مسلمان بن جاؤ اور آپ کا ہر قول فعل انصاف کے ترازو میں ہو، یعنی آپ ہر قول فعل کو انصاف کے ترازو میں تول کر کرو، تو پھر یاد رکھو ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں پر گواہ ہوں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہو جائیں گے. تو یہ قیامت میں ایسے ہوگا. تو یاد رکھو کہ انصاف جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام میں، اسلام کا امن و سکون قائم کرنے میں. ایک عورت نے چوری کر لی، یہ قبیلہ قریش کی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے ہیں، تو ان کو بھیج دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ سفارش کریں اور اس عورت کی خلاصی ہو جائے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ نے جو حد قائم کی ہے تم اس کی سفارش کرتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں اس پر بھی آج حد جاری کر دیتا. تو اسلام میں انصاف جو ہے وہ ہر صورت قائم کرنا پڑتا ہے،
تو یہ اللہ کا حکم ہے جو اس آیت میں آ گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی کو چاہیے کہ جو فیصلہ کرنے والا جج ہے کہ فریقین کی نشست یا ان کی طرف اشارہ کرنا یا نظر کرنا یا آواز سے بولنا برابر کا تعلق رکھے، یعنی کسی ایک پر دوسرے کو ترجیح نہ دے یا کسی کے اوپر زیادہ نہ چیخے دوسرے پر، یعنی لب و لہجے میں بھی اور آواز میں بھی دونوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے۔ تو یہ ارشاد ہوا۔ قاضی جج کو وارننگ دی کہ خواہش نفس پر فیصلہ نہ کرنا، انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہو جائے تو سمجھو پھر قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ انصاف کے معاملے میں تمہاری کوئی نفسانی خواہش جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ انصاف کا فیصلہ حق پر ہر صورت ہونا چاہیے، یہ ہے اسلام۔ بغض و عناد اور عصبیت اور خواہش نفس کو انصاف سے دور کر دیا گیا، کیونکہ یہ انصاف پر اثر انداز ہو کر انصاف کی حیت کو بدل دیتے ہیں۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے بعد رسول آتے رہے، نبی آتے رہے اور کوئی کتابیں لے کے آئے، کوئی صحائف لے کر آئے۔ تو مقصد کیا تھا؟ کہ انصاف قائم ہو اور اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں امن و سکون جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ ہو جائے، زمین جو اللہ کی ہے یہ آرام و سکون سے بھر جائے۔ اصل مسئلہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ امن و سکون چاہتا ہے۔ تو عدل و انصاف جو ہوتا ہے یہ کیونکہ یہ معاشرے میں مساوات لاتا ہے، عدل و انصاف حقوق و فرائض کی ذمہ داریاں جو ہے لوگوں میں پیدا کرتا ہے، جس سے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے حقوق و فرائض کو، ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ لوگ اپنی اختیاری حدود کو سمجھ لیتے ہیں اور وحدت سے اتفاق و اتحاد کا مظہر بن جاتے ہیں۔ دوستی، تعلق اور رشتہ، انصاف کے معاملے میں جب بندہ فیصلہ کر رہا ہو تو یہ دوستی، تعلق اور رشتہ بیچ میں آڑے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ انصاف کا جو فیصلہ ہے وہ حق اور صداقت کے ساتھ رضا الہی کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ورنہ عدل و انصاف کا جنازہ نکل جائے گا۔ محبت، عداوت اور خواہشات انصاف کے ترازو میں دراڑیں ڈالنے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دولت مند کے حق میں گواہی لوگ اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو دنیاوی مفاد ان سے مل جائے۔ غریب کے حق میں بعض لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس پر ترس کھا کر۔ اللہ نے فرما دیا نہ ترس کھا کر گواہی دو اور نہ دنیاوی مفاد کے لیے گواہی دو، بلکہ جو سچائی ہے گواہی کی وہ بیان کرو، چاہے کو آگے اس کا رزلٹ جو بھی ہو۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ گواہی کو حق اور سچ جو اس میں ہے اس کو صحیح حالت میں بیان کر دو۔ تو گواہی کو مت چھپاؤ، کیونکہ قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت جو ہے 283 اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، جو اس کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا، کیونکہ گواہی کو چھپانا دل کا بڑا گناہ ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ گواہی میں سچ کو سامنے رکھو۔ کسی امیر کی دولت تمہاری گواہی کی سچائی سے تمہیں جدا نہ کر سکے، اور نہ کسی غریب کی غربت اور محتاجی پر ترس کھا کر گواہی کو مت چھپاؤ۔ نہ امیر کی رعایت رکھو، نہ غریب پر ترس کھاؤ، حق اور سچ کو گواہی میں بیان کر دو۔ عدالت میں گواہی کو نہ چھپایا جائے، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ہر صورت میں گواہی سچائی جو ہے اس میں بیان کر دینا چاہیے، چاہے جتنا بھی نقصان ہو اس کو برداشت کر لو، کیونکہ قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ گواہی میں ہیر پھیر کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ گواہی کے ہیر پھیر سے ظالم کی طرفداری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، تو یعنی کہ یہ نہ ہیر پھیر کرو اور نہ گواہی
وہ دینے سے اب رک جاؤ، نہ رکو، بلکہ گواہی دو، جو سچائی ہے اس کی سچائی کو واضح کرو۔ اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو وہاں گواہی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اس واجب کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ کبھی کبھی رشتہ داری سامنے آ جاتی ہے اور گواہی میں فیصلے کو حق پر نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے یا جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، کبھی وہ دوست ہوتا ہے یا ہم پیشہ ہوتا ہے، تو بندہ وہ گواہی سے رک جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں رکنا، سچی گواہی کو دینا ہے۔ اگر آپ رکو گے، گواہی نہیں دو گے، تو یاد رکھو کہ دل کا گناہ ہے، اور دل جو ہے، اگر دل کا گناہ آپ نے کر لیا تو یہ کبیرہ گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ گواہی کو چھپانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اگر ظلم کا ساتھ دینا، حقدار کو حق سے محروم کر دینا ہے یہ اس گواہی کی وجہ سے، تو یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام میں جو ہے ظالم کی حمایت نہیں کی جاتی، مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں نے یہ پیشہ بنا رکھا ہے کہ روزانہ کچہری میں حاضر ہوتے ہیں، جس کے خلاف گواہی دلوانی ہو تو کچھ پیسے لے کر اس کے خلاف گواہی دے دیتے ہیں، اور گناہ کما کر اس کے بدلے حرام کے چند سکے لے کر خوش ہوتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا بہت سارے لوگوں کا کاروبار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے سائے میں پہنچنے والے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے بارے میں وہی فیصلہ چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہی انصاف چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ انصاف قائم کرے، سچائی کی گواہی دے، یعنی گواہی میں سچائی جو ہے اس کو بیان کرے، چاہے اس کے خلاف جاتی ہو۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے۔ اسلام تمام دنیاوی معاملات، خانہ داری، باہمی تعلقات اور باہمی معاملات اور لین دین کو انصاف فراہم کرتا ہے۔ اسلام اجتماعی انصاف پر زور دیتا ہے اور اسلامی قوانین، حدود و تعزیرات کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ باطل نظام نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس باطل نظام میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، لہٰذا اسلامی نظام قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے، جہاں عدل و انصاف ہو اور ہر فرد کی بنیادی ضرورت کی کفالت ہو، حدود و تعزیرات کا نظام ہو، عدل و انصاف قائم ہو، اور گواہی صرف اللہ کی رضا کے لیے سچائی کے ساتھ دی جائے، تاکہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔